تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی بڑی تھی، جو بارڈروں پہ واقعات ہوئے ہیں، وہ اب تھمنے کو ہیں۔ جی ہاں، امریکہ کی انٹری ہو چکی ہے اور بڑے بڑے وزراء جو کہ کافی ملکوں سے آتے نظر آ رہے ہیں اور ان کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہو رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو وار شروع کی گئی انڈیا کی جانب سے جس طرح الزام لگایا گیا پہلگام حملہ، جی ہاں پہلگام جو حملہ ہوا تھا جس میں مارے گئے بے گناہ سویلین کو نشانہ بنایا گیا، پھر مودی گورنمنٹ نے پاکستان پہ الزام لگایا، اس کے جواب میں مودی نے وار کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے آج صبح پاکستان نے جو میزائل داغے وہ دنیا نے دیکھے، جو پاکستان نے نقصان کیا وہ دنیا نے دیکھا، جو پاکستان فضائیہ آسمان پہ اڑا وہ دنیا نے دیکھا، سب نے دیکھ لیا۔ اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ انٹر ہو چکا ہے، باقی وزراء بھی انٹر ہو چکے ہیں، اور اب یہ جو معاملات ہیں 2 دن تک، جی ہاں 2 دن تک کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا ایک دوسرے پہ۔ یہ ہوتی ہے تاریخ دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ 2 دن دیے گئے، اس میں یہ تمام آپس میں مل کے بیٹھیں گے اور کہیں گے بھائی صاحب درمیان والا راستہ آپ نکالیں، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، کیونکہ بھائی جان ظاہری سی بات ہے، ایک طرف پاکستان نیوکلیر پاور، ادھر انڈیا نیوکلیر پاور، اگر یہ وار ہوتی ہے خدا نخواستہ، اگر یہ وار ہو جاتی ہے، نقصان کس کو ہوگا؟ سب کو ہوگا، ساتھ والے کنٹریوں کو ہوگا، یہ لازمی ہوگا۔ اگر ایک ملک آخری سانسوں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ آخری حل کیا کرے گا؟ وہ نیوکلیر ہتھیار، جی ہاں نیوکلیر ہتھیار وہ نکالے گا۔ اس کے بعد یہ جو ہوگی جنگ، یہ میرے خیال میں پھر خطرناک ہو جائے گی۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیوکلیر ہتھیار نکالتا ہے تو بھائی صاحب سمجھیے ساتھ والے جو ممالک ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ اب یہ صلح ہو رہی ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ہونا ایسا ہی ہے، جی ہاں ہونا ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ جنگ، یہ وار لمبی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں طرف نیوکلیر پاور ملک ہیں، ایک طرف پاکستان تو دوسری طرف انڈیا۔ لیکن میرے کچھ سوالات ہیں، کیونکہ ہم ویڈیو بناتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے میرے کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال جو میرا مین ہے کہ ہم نے دبئی میں تقریباً 10 سال کرکٹ کھیلی، 10 سال سے بھی زیادہ کرکٹ کھیلی، جو کہ ہم نے انہیں ہوم گراؤنڈ بنایا ہوا تھا۔ ہم نے دبئی میں، جو کہ دبئی کا انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم ہے، شارجہ کا جو کرکٹ سٹیڈیم ہے، ابو ظہبی کا جو کرکٹ سٹیڈیم ہے، ہم نے ادھر کرکٹ کھیلی، ہم نے اربوں کا وہاں پہ فائدہ پہنچایا ان کو، ہم نے ان کو کتنا زیادہ ایڈوانٹیج دیا، ہم نے کتنی ان کی کمائی کروائی، لیکن ایک رات یکدم ہر چیز چینج۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بنایا کہ اناؤنس ہو چکا تھا، سب نے بتا دیا تھا کہ اب پی ایس ایل شفٹ ہو رہا ہے دبئی میں 2:15 بجے رات کے پریس کانفرنس کی کہ اب پی ایس ایل شفٹ ہو چکا ہے دبئی میں۔ اس کے بعد اگلے ہی دن بتایا گیا کہ پی ایس ایل نہیں ہو رہا، پوسٹ پون کیا گیا ہے، دبئی میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جے شاہ صاحب صحیح کہتے ہیں، آج کل کے دور میں پیسہ لازمی چیز ہے۔ جے شاہ صاحب کا ڈائریکٹ ایک ساتھی ادھر بیٹھا ہے جو کہ یونائٹڈ عرب امارات کا ہیڈ ہے ادھر، اس کو کہا گیا، آپ کا آئی سی سی کا چیئرمین ہے جے شاہ صاحب، اس نے ڈائریکٹ رابطہ کیا۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دبئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم جو ہے نا، وہاں پہ ایک سٹوری شیئر کی گئی جہاں پہ ویلکم کہا گیا، پی ایس ایل کو ویلکم کہا گیا، اور پھر پی ایس ایل ختم، دبئی میں انہوں نے نہیں ہونے دی، حالانکہ ہم نے اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا انہیں۔ میں آپ کو بتا دوں پچھلے جو ہمارا ادھر پی ایس ایل ہوا تھا کووڈ میں، ادھر ہم نے ایک دن کا $1,00,000 دیے ہیں، ہم نے اربوں روپے ہم نے لگائے ہیں، لیکن سوچئے کیا ہوا ایسا، ہم نے کتنی کمائی کی ان کی، سوچئے پیسہ، پاور، ہمارے لیے یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرمناک سیاہ دن ہے۔ کس وجہ سے؟ ہم نے اناؤنس کیا رات کو 2:15 بجے، پھر اناؤنس ہوا ٹاٹا بائی بائی پی ایس ایل، آئی پی ایل کو سسپینڈ کیا گیا 7 دن کے لیے۔ جو ماحول بنا ہوا ہے
ایسا لگتا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 دن بعد IPL تو شروع ہو جائے گا۔ PSL کا مجھے خطرہ لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے بہت زیادہ سورسز سے خبریں لی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب جو بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز ہے اس کے بعد اب PSL ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس سے پہلے مشکل ہے، کیونکہ ہمارے براڈ کاسٹر دبئی سے روانہ ہو چکے ہیں، یہاں سے چلے گئے ہیں دبئی، وہاں سے وہ فلائٹ پکڑیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پلیئر تمام کے تمام ادھر پہنچ کے گھروں میں پہنچ چکے ہیں، لیکن IPL میں موجود ہیں لوگ، پلیئر موجود ہیں، براڈ کاسٹر موجود ہیں، وہاں پہ 7 سے 8 دن کے بعد IPL آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف 25 تاریخ کو آپ کا بنگلہ دیش کے ساتھ پہلا T20 میچ ہونا تھا فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں۔ میں کیوں یہ حیرانگی کا اظہار کر رہا ہوں؟ یہ ہماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناکامی ہے۔ جب ایک بندہ 3 ڈپارٹمنٹ کو چلائے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ محسن نقوی صاحب آپ کے وزیر داخلہ بھی ہیں، PCB کے چیئرمین بھی ہیں، اس کے بعد ان کے پاس تیسرا کوئی اور عہدہ بھی ہے۔ اگر ایسے بندے، ٹھیک ہے لائق ترین بندے ہیں، انہوں نے پڑھائی کی ہوئی ہے، باہر کے ملکوں سے پڑھ کے آئے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اگر ایک پوسٹ آپ غلط بندے کو دیں گے ایسا تو ہوگا۔ صحیح چلا رہے ہیں، ہر چیز صحیح چل رہی ہے، لیکن یہ فیصلہ ایک غلط فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے بھیج دیا پلیئرز کو، براڈ کاسٹر کو آپ نے بھیج دیا، جو مجھے لگ رہا ہے نا سب سے بڑا فیصلہ غلط یہ ٹھیک ہی ہے، وہ تھا کہ 2:15 بجے آ کے پریس کانفرنس کرنا اور آ کے یہ بتانا کہ PSL شفٹ ہو چکا ہے دبئی میں، UAE میں، اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ جو ہوا، ہمارے چہرے پہ جو کالک ملی گئی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بھائی صاحب IPL تو ہو جائے گا شروع، PSL کا جو میرا ایکسپیرینس کہہ رہا ہے حالات ٹھیک ہے خراب ہیں، مجھے لگ رہا ہے بھی میرا دل مان رہا ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں جو کہ سورسز سے معلوم ہوا ہے نا، انہوں نے تو بتا دیا ہے بنگلہ دیش کے T20 سیریز کے بعد میں بھی ہوگا، لیکن میرا دل مان رہا ہے ہو سکتا ہے IPL شروع ہو، ادھر PSL بھی شروع کروا لیں۔ اگر IPL آج شروع ہے تو 2-3 دن بعد PSL شروع ہو سکتا ہے، مجھے لگ رہا ہے، میرا دل مان رہا ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے۔ باقی میرے خیال میں ایک اہم ترین دن ہے ہمارے لیے، PAF کے جو ایئر فورس کے ہمارے گئے ادھر جہاز، جس طرح انہوں نے تباہی مچائی، مزہ آیا، چس آئی، اور جو میمیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، جو عوام میں بیٹھی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ جو مجھے اچھا لگا نا وہ جو الفتح موزائل ہم لانچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بچوں کے نام کا تھا، ساتھ جو شخصیات بیٹھے تھے نا، لوگ بیٹھے تھے، کوئی ایسے بیٹھا ہے، کوئی کیسے بیٹھا ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ کام دیکھیں پاکستانی عوام کے یار، جو وہ ڈرون لے کے بھاگے ہوئے ہیں، کسی نے جہاں پہ رکھا ہوا ہے، کسی نے موٹر سائیکل کے آگے رکھا ہوا ہے ٹینکی پہ۔ پاکستانی عوام ہے یار، ان کو کون ہرا سکتا ہے یار۔ اب جو میمیں بنے گی، جو بنی بھی ہوئی ہیں، جو تماشا بنے گا وہ تو دیکھنے والا ہوگا، لیکن سب سے مین چیز امن اچھی چیز ہے۔ یہ ایک مودی کی نالائکی، ہٹ دھرمی، اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بغیرتی بہت ہی غلط چیز ہے۔ باقی ہم چاہتے ہیں کرکٹ ہوتی رہے، امن رہے، ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، آپ کے ہاں بھی لوگ مرے ہوں گے، لازمی بات ہے، تو کسی کے گھر کا چراغ تو بجھ گیا، کسی کے گھر کا چراغ بجھ گیا، کسی کے ماں کا پیارا چلا گیا، کسی کا پیارا بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا۔ یہ ہوتا ہے جنگوں میں، ہوتا ہے بھائی صاحب، یہ لازمی ہوتا ہے۔ جنگ نام لینا آسان ہے، لڑنا اور اس سے آگے چلانا کافی مشکل ہے۔ یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن کام ہے، لیکن ہم تو لڑتے ہیں جہاد کے لیے، ہم تو لڑتے ہیں شہادت کے لیے، ہم تو لڑتے ہیں جنت کے لیے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس گائے کا موتر ہے، آپ نے وہ پینا ہے، اس کے علاوہ خدا را خوف کریں، ٹھیک ہے۔ صلح اچھی چیز ہے۔ باقی آپ ہم سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان نیوی پائندہ باد۔